حرام کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ظالمانہ نظام معیشت ہو، اور سود اور ربا میں یقیناً ظلم ہوتا ہے۔ تو رب العالمین معاشرے سے اس نظام کا خاتمہ چاہتا ہے کہ جس نظام میں انسانوں کا استحصال ہو اور معاشی طور پر انہیں تنگ کیا جائے اور ظلم کا بازار گرم کیا جائے۔ گویا سود کو حرام کرنے کی وجہ لا تظلمون ولا تظلمون کہ ظلم کا خاتمہ ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے قرض کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ جب تم قرض کا معاملہ کرو، قرض کا لین دین کرو تو فاکتبوہ ہو، تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے لیے ایماندار کاتب کو کہو، اور لکھتے ہوئے 2 گواہ ضرور کر لو، اور ان 2 گواہوں میں اگر 2 مرد میسر ہوں تو وہ گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اور ان آیات میں فرمایا گیا کہ اگر جو گواہ ہے اور لکھنے والا ہے اس کو تکلیف دینے کی نہ سوچا جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے کہ وہ اپنے موقف سے اور اپنی گواہی سے ہٹ جائیں اور پھر جائیں۔ پھر اسی رکوع میں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے صورتحال میں ہو کہ تمہیں قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے مگر تمہارے پاس کتابت اور لکھنے کا انتظام نہیں ہے تو پھر کوئی چیز رہن رکھ دو اور رہن رکھ کر تم قرض کو لے لو۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کا اعلان فرمایا، اور اعلان فرمایا کہ لوگوں، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جو اللہ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ محاسبہ فرمائے گا، اور محاسبے کی صورت میں اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی آخری رکوع میں رب العالمین نے ایمانیات کا ذکر کیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور جو سب سے اہم بات ایمانیات کے حوالے سے کی گئی وہ فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ایمان لاتے ہوئے کسی رسول کے درمیان فرق نہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ رب العالمین نے جن احکامات کا بندوں کو مکلف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے انسان کو طاقت دی ہے، اور پھر اسی آیت میں رب العالمین نے بندے کو اللہ سے دعائیں کرنے کا ایک اسلوب سکھایا ہے اور کہا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ تو میرا مواخذہ نہ کرنا، اگر میں غلطی کر بیٹھوں یا بھول جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، اور میرے اوپر وہ بوجھ نہ لا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، اور مجھے وہ ہمت دے کہ میں تیرے احکامات کی اطاعت اور بندگی کر سکوں، اور میری مدد فرما اور مجھے معاف فرما۔ ناظرین کرام، اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کا خلاصہ۔ سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے اپنی 2 صفت کا ذکر کیا اور سورت کا آغاز کیا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حی ہے اور قیوم ہے، اور اس نے کتاب نازل کی ہے قرآن پاک جو کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کتاب میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک قسم کی آیات جن کو آیات محکمات کہتے ہیں اور دوسری آیات آیات متشابہات ہیں۔ ناظرین کرام، اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی محبت کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا دنیا کی جو محبت ہے یہ عارضی ہے، دنیا کی جو محبت ہے وہ محدود ہے، اللہ کی محبت میں آ جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ اور اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے
وہ بادشاہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اسی صورت میں رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لو، اور جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ پھر اسی رکوع میں، اسی صورت میں، اسی پارے میں رب العالمین نے فرمایا، اس واقعات کا ذکر فرمایا کہ جس میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ منت مانتی ہیں کہ میں اپنے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، تو حضرت بی بی مریم کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت بی بی مریم کی والدہ آپ کو لے کر جاتی ہیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر کفالت آپ تربیت پاتی ہیں۔ ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے پاس آئے، جہاں آپ عبادت کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تو وہاں بے موسم پھل آپ نے دیکھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو حضرت مریم کی اس بات پر حضرت زکریہ نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، کہ زکریہ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی تو رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ملائکہ نے اسی وقت بشارت دی کہ اے زکریہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر کیونکہ گزر چکی تھی، بڑھاپے کی حالت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے اس بڑھاپے میں بیٹا دے گا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس واقعے کے ساتھ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ جس طرح حضرت زکریہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اپنی قدرت سے بیٹا عطا فرمایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی قدرت کا نمونہ ہے کہ رب العالمین نے حضرت بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اور پھر رب العالمین نے اسی پارہ میں فرمایا کہ اے اہل کتاب تم اختلافات اور جھگڑوں کو چھوڑ کر ایک مشترکہ ایجنڈے کی طرف آ جاؤ، گو تم میں اور ہم میں اختلافات ضرور ہیں مگر تم میں اور ہم میں بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں، جو تمہاری کتابوں میں بھی ہیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں، آؤ ہم اب ان اختلافات اور جھگڑوں کو چھوڑ کر ایک مشترکہ ایجنڈے کے لیے محنت شروع کر دیں۔ اور پھر اسی صورت میں، اسی سپارہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی عادات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو اتنے صاحب ایمان ہیں کہ اگر ان کے پاس تم خزانوں کے ڈھیر بھی لگا دو اور جب بھی تم مانگو کہ وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور کچھ ان میں سے یہ ہیں کہ اگر تم انہیں ایک درہم اور ایک سکہ بھی دو اور وہ لینے کے لیے جاؤ اور مانگو تو وہ نہیں دیں گے جب تک کہ تم ان کے سر پر نہ کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تمام کتابیں ایک انسان